بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ماں اور بہنوں، کسی بھی جو بھی دنیا میں آتے ہیں تو بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے انمٹ نقوش اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، کچھ یادیں چھوڑ جاتے ہیں اور ذہنوں کے پنوں پر وہ نقوش نقش ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ابھی جو شخصیت کا تذکرہ ہوا مولانا جلال الدین عمری صاحب کا، یہ ایسی شخصیت تھے۔ شخص کے بننے میں بڑی محنت درکار ہوتی ہے، بڑی جگر کاوی کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی پتاماری کے بعد جو ہے شخص جو ہے شخصیت کا روپ دھار لیتا ہے۔ ہم نے مولانا کی مجلسوں میں شرکت کا موقع ملا، مولانا کی تقاریر سننے کا موقع ملا، مولانا سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ ہم نے مولانا کی ایک خصوصیت یہ پائی، عموماً جتنے مصنفین ہوتے ہیں ان کی تحریریں یا شخصیات پر ہوتی ہیں یا اور کسی اور موضوع پر، گزری ہوئی تاریخی شخصیات پر، لیکن مولانا کی جتنی تصانیف ہیں ہم نے دیکھا، غور کیا تو دیکھا کہ مولانا نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کیا تھا۔ کسی شخصیت کے بارے میں، کسی تاریخی شخصیات یا اس کے بارے میں مولانا کی تحریریں نایاب ہیں، لیکن جتنی بھی کتابیں مولانا کی تحریریں ہیں اسلام کی خدمت، اسلام کی سربلندی، اسلام کی بڑائی، یہی مقصود تھا۔ گویا انہوں نے اپنے آپ کو اسلام ہی کے لیے وقف کیا تھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سی شخصیات گزرتی ہیں، اس بارے میں مولانا کی تحریریں بھی بہت کم آتی ہیں، لیکن اسلام کے سلسلے میں، اسلام پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کے جوابات کے سلسلے میں مولانا ہر وقت آگے رہتے ہیں۔ مولانا کی تحریر کی خصوصیت دیکھیے، سادگی۔ مولانا خود سادہ آدمی تھے، سادہ لوح آدمی تھے، سادہ آدمی تھے، زندگی سادہ تھی، ان کی تحریر میں سادگی جھلک رہی تھی، ان کی تحریر میں سادگی جھلک رہی تھی۔ کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ مشکل الفاظ آتے ہیں، ڈھونڈنے سے بھی مشکل الفاظ نہیں ملتے، اور یہ بڑے اعلیٰ جو لکھنے والے ہیں ان کی علامات ہیں۔ احمد امین عربی کا بڑا ادیب ہے، وہ ان کو ہم نے دیکھا، ان کی تحریر میں بھی دیکھا، بہت آسان اسلوب لکھتے ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں مقفع مسجع آتا ہے تو نکال دیتے ہیں، مقفع مسجع آ گئے تو نکال دیتے ہیں، اور سمپل تحریر۔ ان کا کہنا یہ کہ فکر جتنی اصل فکر ہے، زبان ایک لباس ہے، زبان ایک پیالہ، ایک برتن ہے جس میں اپنی فکر کو پیش کیا جاتا ہے۔ اگر پیالہ جتنا بھی خوبصورت ہو جائے لیکن جو فکر پیش کی جا رہی ہے وہ اگر بہترین نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو مولانا کی تحریر میں سادگی تھی، ہر آدمی پڑھ سکتا تھا، ہر آدمی اسے استفادہ کر سکتا تھا۔ ورنہ اعلیٰ تحریر کی مثال بقول محمود عقاد کے بہت بہترین مثال دی انہوں نے۔ محمود عقاد لکھتا ہے بڑی عمدہ تحریریں جس کے لیے بہت محنت درکار ہوتی ہیں، بڑی صلاحیت اور بڑی مطالعے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے گھڑی کی دکان ہے، 1 کروڑ کی دکان، 1 کروڑ کی گھڑی ہے، 2 کروڑ کی گھڑی ہے، 5 لاکھ کی گھڑی ہے۔ ایک غریب آدمی بیچارہ سامنے سے دیکھتا ہوا گزر جاتا ہے، اسے چھو بھی نہیں سکتا، لیکن جو گھڑی عام ہے آدمی خرید سکتا ہے، اس سے آدمی استفادہ کرتا ہے۔ یہی مثال سادگی بھری تحریر اور عمدہ تحریر اور مقفع مسجع اور مشکل تحریر کی یہ مثال ہے۔ تو مولانا کی جو تحریریں ہیں، ایک اعلیٰ درجے کا تعلیم یافتہ بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے، ایک سادہ سیدھا کم پڑھا لکھا بھی ان کی تحریروں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب مولانا آئے، مولانا کو خود ایک عالم، خود ایک علمی شخصیت تھی اور بڑے ماہر آدمی تھے اپنے میدان کے، علماء سے ان کا لگاؤ، طلباء سے ان کی محبت اس درجہ تھی۔ جب آخر بار جب ان کا بھٹکل میں آنا ہوا تو ان کا قیام جالی میں رکھا گیا، فوراً کہا مجھے یہاں سے لے جاؤ، کہا میں یہاں رہنا نہیں چاہتا، مجھے لے جائے، جامعہ لے جائیے، کہا میں علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ علماء سے ان کا لگاؤ اور طلباء سے ان کی محبت، اہل علم سے ان کا لگاؤ اس درجہ تھا کہ وہ تنہائی کو پسند نہیں کرتے۔ ورنہ عام طور پر بعض علمی شخصیات آتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو الگ سلگ رکھیے، وہ بہت سے شخصیتیں آتی ہیں، ہم
مل جل کر رہنا نہیں چاہتے، ہمیں الگ رکھیے، دور رکھیے، مطالعے کے لیے ہم وقف ہو جائیں، ہم کسی کے ساتھ گھلنا ملنا نہیں چاہتے. لیکن مولانا کی خصوصیت یہ تھی کہ اہل علم اور علماء کے ساتھ رہیں، ان سے افادہ کریں، انہیں فائدہ پہنچائیں. یہ مولانا کی خاصیت تھی. مولانا کی بے باکی کو بھی ہم نے دیکھا. ان کے اندر یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں، اوپر سے ایک نیچے سے ایک نہیں، صاف دل، جو ذہن میں آئے دل میں کہہ دیا. کوئی چیز ناپسندیدہ ہے جس طرح مولانا زبیر نے کہا، اور بعض دفعہ ہم نے وہاں بھی انہوں نے ان کا جب آخری دورہ ہوا تھا وہاں اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا، صاف کہہ دیتے یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ بات میں نہیں کروں گا، یہ بات نہیں ہونی چاہیے، صاف. ورنہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ شخصیات جب آتی ہیں تکلفی میں لوگوں کا دل رکھنے کے لیے، دل میں ایک بعض دفعہ ہوتا ہے لیکن ظاہری طور پر کچھ اور بولتے ہیں. لیکن یہ ایسی نہیں، بے باک شخصیت، صاف طور پر ظاہر کرنے والی، کسی سے نہ ڈرنے والی. ایک مرتبہ ان کے آج سے 15 سال پہلے ہمیں یاد ہے، 15-20 سال پہلے ندوے کے ساتھ، ندوے کی ٹیم کے ساتھ ہم کو بھی شرکت کا موقع ملا پرسنل بورڈ کی ایک میٹنگ میں. تو وہاں بڑا پروگرام تھا، ہم طلباء تھے، طلباء آئے ہوئے تھے وہاں پر. ہم نے دیکھا ان کی شخصیت کو، ان کی علمیت کو. دوسرے جب بات کر رہے تھے، ان کی جب بات کرنے کا موقع آیا، سامنے والوں کے دلائل کا اس طرح انہوں نے توڑ کے اپنی باتوں سے کہ سامنے والے دنگ رہ گئے. ان کی علمیت، ان کی علمی پختگی کے سامنے دنگ رہ گئے، کسی کو کوئی جواب نہیں دے پایا. اس درجہ مجلس پر چھا جانے والے اپنی علمی پختگی، اپنی شستگی اور اپنی زبان کی شستگی اور اپنی علمی پختگی کی وجہ سے اس درجہ چھا جاتے تھے. ایک تو علمی آدمی تھے، بڑے باخلاق آدمی تھے، بڑے سادہ لوہ آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، اور کوئی برائی دیکھنے والے اسی وقت روکنے والے. خود انہوں نے کتاب لکھی امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان کی ضخیم کتاب ہے، مشہور کتاب ہے. کہیں بھی کچھ ہوتا ہوا برائی دیکھتے یا کچھ بات غلط دیکھتے، ڈنکے کی چوٹ پر خم ٹھوک کر روک دیتے تھے. تو ایک شخصیت تھی، دنیا سے چلی گئی. وہ تو چلے گئے. دنیا میں بہت سے لوگ اس دنیا کے پردے پر بہت سی شخصیات معرض وجود پر آتی ہیں. کسی کہنے والے نے ضرور کہا دنیا ایک ڈرامہ ہے، الگ الگ آدمی لوگ آتے ہیں، اپنا اپنا پارٹ انجام دے کر چلے جاتے ہیں. کسی کا بڑا پارٹ ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا رول ہوتا ہے، کوئی بڑا رول ادا کرتا ہے. تو ایک شخصیت تھی، ایک بڑا رول ادا کر رہی تھی اپنی علمی پختگی کا اور اپنی دین کی خدمت کا. وہ رول اپنا نبھاتے ہوئے چلی گئی اور دنیا کے لیے ایک قیمتی سرمایہ اور ذخیرہ چھوڑ اپنے پیچھے چھوڑ چلی گئی. یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.